بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحسان القرآن مدینہ عربی کورس کے نئے سبق کے ساتھ، نئے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے کچھ اصول عربی زبان میں، عربی گرامر کے کچھ اصول آپ کو بتائے تھے۔ مبتدا، خبر، جملہ اسمیہ کے بارے میں۔ آئیے ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر مندرجہ ذیل مثال پر غور کرتے ہیں، دی گئی مثال پہ غور کرتے ہیں۔ مثال ہے القلم مکسور، القلم مکسور، اس کا مطلب ہے قلم یا پین ٹوٹا ہوا ہے۔ The pen is broken۔ اب اس جملے میں غور کیجئے، پہلا لفظ، جملے کا پہلا لفظ ہے القلم۔ القلم جملے کا پہلا لفظ ہے، اسم ہے تو یہ مبتدا ہے یعنی سبجیکٹ ہے۔ مکسورن بتا رہا ہے کہ پین ٹوٹا ہوا ہے، یعنی یہ خبر دے رہا ہے سبجیکٹ کے متعلق، تو مکسورن خبر ہے یعنی پریڈیکیٹ ہے۔ القلم مبتدا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ال سے شروع ہو رہا ہے۔ اب مبتدا ال سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معین یعنی اس میں معرفہ ہے اور ایک دمے پہ ختم ہو رہا ہے۔ اب ایک دمے پہ ختم ہو رہا ہے یعنی ایک پیش پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرفوع ہے۔ جبکہ خبر یعنی مقصورن، دو دمہ یعنی تنوین دو پیش پہ ختم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر معین اسم یعنی اس میں نکرہ ہے اور وہ بھی مرفوع ہے کیونکہ دمے پہ ختم ہو رہی ہے۔ یہ تو وہ کچھ اصول تھے جو ہم نے پچھلے سبق میں سیکھے تھے۔ مثال آپ کو مثال بے شک نہیں ہے، القلم مکسورن یعنی قلم یا پین ٹوٹا ہوا ہے۔ آئیے ایک اور مثال پہ غور کرتے ہیں۔ الباب مفتوح، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے، the door is open۔ یقیناً اس میں آپ دیکھیے، اس جملے میں دیکھیے، یقیناً آپ نے اس کو بھی پہچان لیا ہوگا، جملہ اسمیہ ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ ایک اسم سے شروع ہو رہا ہے، باب یعنی دروازہ۔ جملہ اسمیہ ہے تو اس کا پہلا لفظ مبتدا ہے اور دوسرا لفظ خبر ہے۔ پہلا لفظ الباب مبتدا ہے، دوسرا لفظ مفتوح خبر ہے۔ مبتدا معین یعنی معرفہ ہے اور مرفوع ہے، جبکہ خبر ایک لفظ پر مشتمل ہے، یعنی صرف ایک ہی لفظ ہے خبر میں، مفتوح، اور جو اس میں نکرہ یعنی غیر معین ہے اور مرفوع ہے۔ آئیے اب عربی گرامر کے کچھ ایک اور اصول سیکھتے ہیں۔ آئیے، حمزہ، آپ کو پہلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ حمزہ کہ الف کی عربی میں اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ عربی میں جو آواز ہم الف کی نکالتے ہیں وہ ایکچولی اصل میں وہ حمزہ کی آواز ہوتی ہے۔ عربی میں حمزہ دو اقسام کے ہوتے ہیں، دو قسم کے حمزہ ہوتے ہیں۔ عربی گرامر میں ہم حمزہ کو دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ہم حمزۃ الوصل اور ایک کو کہتے ہیں حمزۃ القطع۔ حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع۔ اب یہ حمزۃ الوصل کیا ہے؟ حمزۃ الوصل صرف
اور صرف اس وقت پڑھا جاتا ہے جب وہ جملے کے شروع میں آئے۔ حمزۃ الوصل صرف اسی وقت پڑھا جاتا ہے، اسی وقت اس کا تلفظ ادا کیا جاتا ہے جب وہ جملے کے شروع میں آئے۔ اگر یہ جملے میں دو الفاظ کے درمیان ہو تو اس کو پڑھا نہیں جاتا، اس کا تلفظ ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ اس سے پہلے جو حرف ہے اور اس کے بعد جو حرف ہے ان دونوں کو ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ بیچ میں یہ لکھا ضرور جاتا ہے لیکن اس کا تلفظ ادا نہیں کیا جاتا، اس کو پڑھا نہیں جاتا۔ حمزۃ الوصل کا تلفظ اسی وقت ادا کیا جاتا ہے جب یہ جملے کے شروع میں آئے۔ اگر یہ کسی جملے کے بیچ میں ہے تو اس کا تلفظ ادا نہیں کیا جاتا، اس کو پڑھا نہیں جاتا، اس سے پہلے والے حرف اور اس کے بعد والے حرف کو آپس میں ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ آئیے اس کی مثال بھی دیکھتے ہیں۔ اس کی سب سے اچھی اور بہترین مثال ال آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی اسم کو اگر ڈیفینیٹ یعنی معین یا اس میں معرفہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں ال لگا دیا جاتا ہے۔ اب ال کے شروع میں آپ دیکھیے، اب ال کا پہلا حرف حمزہ ہے، ال کا پہلا حرف اس کا جو الف ہے وہ حمزہ ہے اور یہ حمزۃ الوصل ہے۔ ال کا جو پہلا حرف جو الف لگا ہے وہ حمزہ ہے اور حمزۃ الوصل ہے۔ یہ صرف اسی صورت میں پڑھا جائے گا جب اس سے پہلے کوئی لفظ نہ ہو، یعنی یہ جملے کے شروع میں ہو۔ وہ اسی صورت میں ہوگا جب یہ جملے کے شروع میں ہوگا، تبھی اس سے پہلے کوئی لفظ نہیں ہو سکتا، ورنہ تو یہ جب جملے کے درمیان میں ہوگا تو اس سے پہلے اور اس کے بعد میں دونوں طرف حروف ہوں گے۔ اگر اس سے پہلے کوئی لفظ موجود ہو تو لفظ کے آخری حرف کو حمزۃ الوصل کے بعد آنے والے حروف سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ ال کا الف یا حمزہ لکھا ضرور جائے گا، چاہے اسے پڑھے نہ پڑھے، لکھا ضرور جائے گا، چاہے اس کو پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے۔ ایک بار پھر دہرائی دیتے ہیں۔ ال کا الف، ال کے شروع میں لگنے والا الف، یہ حمزۃ الوصل ہے۔ یہ صرف اسی صورت میں پڑھا جاتا ہے جب یہ جملے کے شروع میں آئے۔ اگر یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے، اس سے پہلے کوئی اور لفظ موجود ہے تو اس کا تو حمزۃ الوصل سے پہلے والا لفظ و حرف اور حمزۃ الوصل کے بعد والے حرف کو آپس میں ملا کر پڑھا جاتا ہے، حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھا جاتا۔ یہ صرف اسی صورت میں پڑھا جائے گا جب یہ جملے کے شروع کا بالکل شروع میں ہو، یعنی پہلا لفظ ہو۔ یہ تھا حمزۃ الوصل۔ اب حمزۃ القطع کیا ہے؟ حمزۃ القطع، حمزۃ القطع میں الف کے اوپر یا نیچے حمزہ کا نشان بنا ہوتا ہے۔ حمزۃ القطع میں الف کے اوپر یا نیچے حمزہ کا نشان بنا ہوتا ہے، الف کے یا اوپر ہوتا ہے یا پھر نیچے ہوتا ہے۔ اسے ہر صورت میں پڑھا جاتا ہے، چاہے یہ جملے میں کسی بھی جگہ ہے۔ اگر حمزۃ القطع جملے کے شروع میں آئے تب بھی اس کا تلفظ ادا کیا جائے گا، اگر جملے کے درمیان یا آخر میں آئے تو اس میں ہر صورت میں اس کا تلفظ ادا کیا جائے گا، جبکہ حمزۃ الوصل کا تلفظ اگر یہ جملے کے درمیان میں آئے تو ادا نہیں کیا جاتا۔ اچھا، ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں جو قرآن ایک اسکرپٹ ہے، قرآن جس طرح لکھا جاتا ہے اس میں ہم حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع کی کوئی اسپیسیفکیشن نہیں کرتے، کوئی الگ یا منفرد طریقے سے نہیں لکھتے۔ یہ حمزہ کا جو حمزۃ القطع کے اوپر حمزہ کا نشان الف کے بنا ہوتا ہے، یہ انڈیا اور پاکستان میں جو قرآن کے اسکرپٹ ہے اس میں یہ نہیں لکھا جاتا، لہذا اسے پڑھتے وقت احتیاط کیجیے۔ حمزۃ القطع میں الف کے اوپر یا نیچے
حمزہ بنا ہوتا ہے، اسے ہر صورت میں پڑھا جاتا ہے، چاہے یہ جملے میں کسی بھی جگہ آئے۔ یہ تھے کچھ اصول جو ہم نے آج سیکھے حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع کے سلسلے میں۔ آئیے اب ان کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ اس کو پڑھیں۔ الولد الجالس والمدرس واقف۔ الولد جالس والمدرس واقف۔ ترجمہ ہے، لڑکا بیٹھا ہے اور استاد کھڑا ہے۔ The boy is sitting and the teacher is standing۔ اب اس جملے میں دیکھیے، جملہ الولد سے شروع ہو رہا ہے، جملہ اسمیہ ہے الولد۔ پہلا لفظ ال اور ال سے پہلے حمزہ۔ ال کا پہلا حرف کیا ہے؟ حمزہ، اور یہ کون سا حرف ہے؟ حمزۃ الوصل، یعنی یہ جملے کے بالکل شروع میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس حمزۃ الوصل کو ہم اس کا تلفظ ادا کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس لیے اس کا شروع میں آ رہا ہے ال۔ لیکن المدرس بھی ہے، دا ٹیچر، استاد، لیکن اس میں ال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، المدرس کے شروع میں لگنے والا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لیکن یہ جملے کے درمیان میں ہے۔ اس حمزۃ الوصل سے پہلے وا اور اس حمزۃ الوصل کے بعد لام ہے، ال کا لام ہے۔ اب اس حمزۃ الوصل کا تلفظ ہم ادا نہیں کریں گے، بلکہ وا، اس سے پہلے کا حرف واؤ اور لام کو ہم ملا دیں گے، یہ پڑھیں گے والمدرس واقف، والمدرس۔ الولد جالس والمدرس واقف۔ لڑکا بیٹھا ہے اور استاد کھڑا ہے۔ الولد جالس والمدرس واقف۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ الحمار صغیر والحصان کبیر۔ الحمار صغیر والحصان کبیر۔ اس میں بھی وہی دیکھ لیجئے گا، اس جملے میں، اس جملے کے شروع میں لفظ ال ہے، ال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، جملے کے شروع میں ہے، اس لیے اس کا تلفظ ادا کیا جائے گا لفظ الحمار، الحمار پڑھا جائے گا، الف کا حمزۃ الوصل کا تلفظ ادا کیا جائے گا۔ لیکن جو لفظ الحصان، اس میں جو ال ہے وہ جملے کے حمزۃ الوصل جملے کے درمیان میں ہے، یعنی اس حمزۃ الوصل سے پہلے وا آ رہا ہے اور اس حمزۃ الوصل کے بعد ال کا لام ہے، یہ درمیان میں ہے۔ جب درمیان میں آئے گا تو یہ بھی حمزۃ الوصل ہے، ال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جب یہ درمیان میں آتا ہے تو اس کا تلفظ ادا نہیں کیا جاتا، تو یہ پڑھا جائے گا والحصان کبیر، الحمار صغیر والحصان کبیر۔ گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے۔ A donkey is small and the horse is big. اچھا، ایک چیز اس میں یاد رکھیں، جیسے کہ آپ اس میں جیسے جیسے ہم سبق آگے پڑھتے جاتے ہیں، نئی ووکیبلری، نئے الفاظ، اس کے معنی آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ یہ بار بار اسپاق میں آتے رہیں گے، دروس میں آتے رہیں گے، ان کو یاد رکھیے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا جالسن یعنی بیٹھا ہوا، واقفن کھڑا ہوا، صغیرن چھوٹا، کبیرن بڑا۔
تو اس طرح کہ ہم نے اور پچھلے اسپاق میں بھی ہم نے نئے تلفظ، نئی ووکیبلری، ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سبق میں نئے سے نئے الفاظ آتے ہیں، وہ آپ کو اچھی طرح اس کے معنی یاد ہو جائیں۔ کوشش کیجئے کہ آپ انہیں الگ سے ایک جگہ لکھ لیں اور یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ آئیے اگلی مثال کی طرف۔ الکرسی مکسور، الکرسی مکسور، جملہ ال سے شروع ہو رہا ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ الکرسی مبتدا مکسور خبر، ال شروع ہو رہا ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ اس کا تلفظ ادا کیا جائے گا تو ال پڑھا جائے گا۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، the chair is broken۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، the chair is broken۔ اگلی مثال، المندیل وسخ، رومال گندا یا کہہ دیں میلا ہے، the handkerchief is dirty۔ المندیل وسخ، المندیل وسخ، جملہ اسمیہ ہے، مندیل رومال، مبتدا المندیل مبتدا ہے، وسخ خبر ہے۔ المندیل ال سے شروع ہو رہا ہے، ال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا جملے کے شروع میں آ رہا ہے، لہذا اس کا تلفظ ادا کیا جائے گا۔ المندیل وسخ، رومال گندا یا میلا ہے، the handkerchief is dirty۔ شکریہ۔